اچھا، جیسے میں موجودہ حالات کی بات کر رہا ہوں، ہم نے دیکھا ایون انکلوڈنگ می، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے اور باقاعدہ اسٹرگل کر رہا ہے کہ جی پاکستان کو بائے بول کر یورپین اسٹیٹس میں یا ظاہر ہے یو کے چلا جائے، کہیں اس طرح چلا جائے کہ وہاں پہ جا کے ہی کین میک گڈ منی۔ اس سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو، جس طرح ہم بات کر چکے ہیں، کہ آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ کیا کیا بنیادی وجوہات آپ سمجھتے ہیں ہوتی ہیں جو کہ سم ٹائمز اس پیسنجر کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کے وہ پیسے جو ایجنٹ جو ہے وہ کھا چکا ہوتا ہے اور وہ سارا معاملہ ایئرپورٹ انتظامیہ پہ ڈال کے بریو جمع ہو جاتا ہے؟ جی میرا تو تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو ایئرپورٹ انتظامیہ نے آپ کو آف لوڈ کیا ہے۔ کون کون سی بنیادی وجوہات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن جی کئی اس میں ہیں جو کہ ایجنٹس کے تھرو آتے ہیں، کئی ہیں جو کہ ایجنٹس کے تھرو نہیں آتے، ٹھیک، ان لوگوں کو بھی آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے بنیادی وجہ جو ہے کہ ان کے انکریکٹ ڈاکومنٹس ہیں۔ اچھا، انکریکٹ ڈاکومنٹس ہوں گے، فالس ڈاکومنٹس ہوں گے، یا ان کا جو ہے ڈاؤٹ فل ٹریول ہوگا کہ انہوں نے جانا ہے تو واپس نہیں آنا۔ ان کے کچھ سوالات FIA امیگریشن جب پوچھتی ہے ان سے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، کس طرح کے کویشچنز پرپز آف وزٹ ہے، ایک خاتون تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے جانا تھا باکو، اب وہ فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہی ہیں۔ اب ان کے پاس کیا ریزن تھی؟ ان سے جب پوچھا گیا، سوال کیے گئے کہ جی آپ کیوں جانا چاہتی ہیں اور کیا ریزنز ہیں اور کس کے پاس اسٹے کرنا ہے، آپ نے واپسی کی کب کی فلائٹ ہے، کوئی آپ ایویڈنس دکھا دیں، کہیں سے انویٹیشن ہے آپ دکھا دیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کوئی گرفتار تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ آف لوڈ کر دیا گیا۔ ان کے پاس شی واز فیل ٹو گیو سیٹسفیکٹری آنسرز ٹو دی امیگریشن۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سیٹسفیکٹری آنسرز نہ دیں اور آپ چلے بھی جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک اسکروٹنائزیشن کا پروسیس ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس جب تک کریکٹ ایویڈنس اینڈ کریکٹ ریزن فار ٹریول نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان سے ٹریول کرنا مشکل ہے۔ آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس ریزن ہی نہیں ہے، جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے یہ جو کہ آپ ہمیشہ جو ٹریول ڈاکومنٹس، دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا، ٹریول ڈاکومنٹس اگر آپ پورے نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے ٹریول کریں گے؟ پھٹے ہوئے ہیں، فوج ہوئے ہوئے ہیں، پانی گرا ہوا ہے، خراب ہوئے ہوئے ہیں، اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹریول کرتے ہیں، تو کوئی بندہ بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گا ٹریول کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ ایئر لائن ہے، چاہے وہ امیگریشن ہے یا ایئرپورٹ انتظامیہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہی پورے نہیں ہیں، آپ کو بس رول نمبر سلپ بھی اگر فار ایگزامپل ایگزام میں جانے دیتے ہیں تو آپ کو پھٹی ہوئی تو آپ کو کیسے بیٹھنے دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی پکچر کے اوپر ہی کچھ نشان پڑا ہوا تو کیسے آپ کو کمپلائنس ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، ان کے پاس انکریکٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا فالس اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یا ان کے پاس ریزن نہیں ہوتی ٹریول کرنے کی، کیونکہ آلریڈی پاکستان میں آپ نے خود بتایا کتنے لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں یومیہ، ہر روز ڈپورٹیشن ہو رہی ہے مختلف ممالک سے۔ اچھا، پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پہ ڈپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ بالکل اپنا کام کر رہی ہے اور ایئرپورٹ بھی اس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کمپلائنس کر رہا ہے۔ اچھا، آپ چونکہ ایئرپورٹ پہ ہی ہوتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا لوگوں کی اویئرنیس کے لیے جاننا ہے کہ جب کسی کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے بیکاز آف، آپ نے بتایا ڈاکومنٹس پورے نہیں ہوتے یا ملٹیپل ریزنس ہو سکتی ہیں، کیا ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان لوگوں کے، اس اسٹوڈنٹ کے جو کہ بڑی مشکل سے ایڈمیشن سیکور کر پاتا ہے، اسکالرشپ لے پاتا ہے، یا چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے؟ لیکن اسٹوڈنٹس کے پاس تو ریزنز ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس ریزن نہ ہو۔ ان کے پاس لیٹرز ہوتے ہیں، ان کے پاس ایڈمیشنز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا کہ اسٹوڈنٹس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیک بن کے جانا چاہ رہا تو ضرور ہے وہ پھر پکڑا جاتا ہے تو اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ جب آف لوڈ کر دیا جاتا ہے تو آف کورس جو مسافر ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ تو مایوس ہی ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ٹرائی کرتا ہے مختلف اور ایئرپورٹ سے جانے کی، کیا وہ کراچی سے جائے، لاہور سے، فیصل آباد، ملتان سے، تو وہ فلائی کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ بالکل ہی، اگر تو وہ لیجیٹیمیٹ ہی ہے یا وہ آنسر دے پاتا کسی اور ایئرپورٹ پہ، لیجیٹیمیٹلی آنسر دے، سیٹسفائی کرتا تو پھر تو ہی اور شی کین فلائی ایزیلی۔ لیکن اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر آپ نہیں فلائی کریں گے، پھر آپ مایوس ہی ہوں گے۔ پھر آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنی پڑے گی، ریسرچ کرنی پڑے گی کہ یار میں کیوں آف لوڈ ہو گیا ہوں، ویزا بھی ہے، ٹکٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں آف لوڈ ہو گیا ہوں۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایئرپورٹس پر کچھ نرمی ہوتی ہے کہ اگر لیٹس سے کہ کوئی اسلام آباد سے ٹریول کرنا چاہ رہا ہے، اس کو روک لیا گیا، آف لوڈ کر دیا گیا، تو وہی شخص اسی دورانی میں دوبارہ ٹکٹ کروا کے ملتان ایئرپورٹ سے یا فار ایگزامپل سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کوشش کرے گا تو شاید وہ کامیاب ہو سکے۔ نہیں، بٹ صاحب ایسا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ سفر کرنا چاہ رہا اور اس کو آف لوڈ کر دیا، اس کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے، تو وہ دوبارہ کسی اور ایئرپورٹ پہ پورے ڈاکومنٹس سے جاتا تو فلائی کر لے، کوئی ریزن نہیں۔ یہاں پہ وہ جواب نہیں دے سکا چیزوں کے، اس کا لیٹر نہیں تھے یا وہ نہیں دکھا سکا تو وہ دوسرے ایئرپورٹ پہ جا کے دکھاتا ہے۔ نرمی والا ایلیمنٹ کہیں بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہ سمجھیں کہ جی کسی ایئرپورٹ پہ نرمی ہے تو یہاں سے اب ایزی سافٹ ایگزٹ کر لیں گے، سافٹ ایگزٹ اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کو ڈاکومنٹس پورے کرنے پڑیں گے تو آپ جا سکیں گے، نہیں ہوگا تو آپ نہیں جا سکیں گے۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ آپ نہیں جائیں گے اگر آپ
کے پاس ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں یا سیٹسفائی نہیں کر سکے امیگریشن کو. آپ امیگریشن کو سیٹسفائی کریں, آپ جس بھی ایئرپورٹ سے پاکستان سے جانا چاہتے ہیں آپ جائیں, لیکن پورے رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ. سیالکوٹ ایئرپورٹ اس میں اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کہ ہم تمام تر کمپلائنسز کر رہے ہیں, چاہے اس میں امیگریشن ہے, اے این ایف ہے, کسٹمز ہے, اے ایس ایف ہے, تمام جو ایجنسیز ہیں ہمارے ساتھ فل کمپلائنس کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کمپلائنس کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا کہ اللہ معاف کرے کوئی نارکوٹکس کا کوئی ایسی چیز. بہت اچھے فلٹرز ہیں. اقرار الحسن کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی چند روز قبل جب وہ کراچی سے غالباً لاہور ٹریول کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ کچھ پروٹوکول وی وی آئی پی پروٹوکولز ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے لیے, لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن چند افراد کو وہاں پر استثنا دیتے ہوئے ایئرپورٹ کا سٹاف ہی امیگریشن لائن سے نکال کر ڈائریکٹری روم میں جا کے چائے بھی پلائے گا, پروٹوکول کے ساتھ ان کی امیگریشن کے معاملات کو بھی دیکھا جائے گا. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, جو پروٹوکول ہے یہ اس کے مختلف ٹائپس ہیں. میں بتاؤں, اب ایئرپورٹ سٹاف اگر ٹریول کر کے آ رہا ہے تو ایئرپورٹ سٹاف کو تو کم از کم چائے پلا ہی سکتا ہے اپنے ایئرپورٹ پہ. ایئرپورٹ سٹاف یا پائلٹس کو یا دیگر جو کرو ہے, کیبن کرو ہے, اس کو تو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کر ہی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پروٹوکولس ہر ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں غلط نہیں؟ میں سمجھتا ہوں غلط نہیں کہ یار ہے یا غلط کی بات کہ اس میں جنگ میں نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے چاہیے. ہاں, انلیس کوئی وی وی آئی پی موومنٹ ہے, کوئی اسٹیٹ گیسٹ ہے, کوئی اور لوگ ہیں جو فارن ڈیلیگیشنز ہیں, ان کو پھر تھوڑا سا ہم زیادہ جو ہے اسپیشل پروٹوکول دے دیا جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں کہ اسپیشل کسی عام بندے کو یا کسی لوگوں کو یا کوئی گورنمنٹ ڈگنیٹیز کو پروٹوکول دے. ایوری بڈی ہیز ٹو فالو تھرو دا سیم رول, ہیز ٹو فالو تھرو دا سیم لائن ٹو ریچ ٹو دیئر ڈیفائنڈ ڈیسٹینیشن. تو پروٹوکول دینا وہ ایک ایگزمپشنز ہوتی ہیں جو کہ ہر ایئرپورٹ پہ ہو جاتی ہیں کہ جی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو اس کو تھوڑے سے ایگزمپشن ہم دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل بریو زمانے کے جی پروٹوکول ہوتا ہے, لیکن بڑا وہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں, ہر وقت پروٹوکولز نہیں ہوتے. اچھا, آخر میں مجھے تھوڑا سا یہ جاننا ہے, آپ نے بتایا آغاز میں کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دیں, ایسے کون کون سے ایشوز ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دے نیڈ ٹو گیٹ ٹو نو, ان کو پتہ ہونا چاہیے اور ان کو ان چیزوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے, وہ نہیں کرتے تو ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ ان کے کون کون سے ایشوز ہیں خصوصاً آپ کی انڈسٹری میں؟ بٹ سر میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو فیک نیوز ہے. اچھا, انکمپلیٹ انفارمیشن از فیک نیوز فار می, کہ جی ہاف انفارمیشن آدھی ہے نہیں اور آدھی خود سے بنا لی فل ان دی بلینکس. تو فیک نیوز کے اوپر کہ جی یہاں پہ رن وے مرمت ہو رہا ہے, ایئرپورٹ بند ہو گیا, یہ فلائٹ نہیں آ رہی, یہ فلائٹ تو چلی گئی ہے, یہ ان لوگوں کو روک لیا ہے, آف لوڈ کر دیا ہے, یا اس کو مطلب بہت ساری فیک نیوز ہیں. اور لوگ آج کل ٹک ٹاک پہ ہیں تو وہ ہر چیز کی ویڈیو بنا کے خود سے ہی کانٹینٹ لکھ کے بتا دیتے. ٹھیک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوتھینٹیکیٹڈلی لوگوں کو چاہیے کہ صرف جو ایئرپورٹ اتھارٹی ہے اس کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں یا ویب سائٹ ہے یا ان کے ٹیلی فون رابطہ کر کے آپ فلائٹ انکوائری سے پوچھ لیں ڈیٹیلز. سوشل میڈیا پہ ہر چیز کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, نہ کرنا چاہیے, اوتھینٹیکیٹڈ پہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں, چیلنجز بتا رہے ہیں, اس میں یہ کہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کا معاشی استحصال کر رہے ہوتے ہیں, یہ ختم ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہم اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ جو ہیں ان کے ٹریپ میں آئیں نہ. آئیں گے نہیں تو ہوگا نہیں, جب آئیں گے نہیں تو آپ لیگل وے سے جائیں گے, جب آئیں گے ہی نہیں تو آپ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی نہیں بنیں گے, پھر آپ پاکستان کی نیک نامی کا باعث بنیں گے. تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو میکسیمم اویئر کریں, جو کہ ریگولر کنٹینیوس پروسیس ہے. لاسٹ ٹائم کون سی فیک نیوز آپ کے لیے درد سرد بنی جس کے بارے میں آپ ذکر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, وہ کچھ ایسی خبریں تھیں جیسے ایئرپورٹ کے رن وے کا جو ہے وہ مرمتی کام جاری ہے تو ایئرپورٹ بند ہے. اچھا. جبکہ ایئرپورٹ میں فلائٹ آپریشن ہوتی ہے. اب اس سے جو ہے وہ تشویش کی لہر پھیل جاتی ہے مسافروں میں بھی اور اسٹاف میں بھی کہ جی پتہ نہیں کیا ہو رہا, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر ہم نے اس کو ٹائملی کاؤنٹر کیا, ٹائملی اس کو ریبٹل دیا, ٹائملی بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. جب ہوگا, جب ہوتی ہیں چیزیں, آپریشنز ہیں, ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں, تو ہم اس کو پہلے وقت سے بہت پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جی اس ہفتے یا اس ڈیوریشن میں, جیسے موٹر وے پہ ہوتا ہے کہ مرمتی کام جاری ہے تو وہ اناؤنس کر دیتے ہیں. اسی طرح آپریشنز میں بھی ایئرپورٹ کے مرمتی کام کا آپ کو پتہ ہے نا معاملہ کیا بنا تھا. خیر, دس از اے ڈفرنٹ اسٹوری.